میں خداوند کا شکر کرتا ہوں آج اس خوبصورت دن کے لیے اینڈ پاسٹر جوید رؤف کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم یہاں پہ آ کے اس یوتھ کانفرنس میں ٹین کانفرنس میں خداوند کا کلام جو ہے وہ شیئر کر سکیں. پیدائش 3 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت. پہلے ہم پڑھتے ہیں پہلی آیت. سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں. سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا. کیا خدا کوئی چیز بری بنا سکتا ہے؟ سانپ کو کس نے بنایا تھا؟ خدا نے. تو سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا. اب سانپ کی ایک کوالٹی تھی, ہی واز ویری کلیور. اب سانپ کو شیطان نے یوز کیا بیکاز آف ہز کوالٹی, اس کی کلیورنس کی وجہ سے. بے شک ہم پہلے باب میں پڑھتے ہیں جتنی چیزوں کو خدا نے بنایا سب کیا تھیں؟ اچھی تھیں. سانپ کو بھی خدا نے بنایا, سانپ بھی اس وقت اس پوائنٹ تک اچھا ہے. تو اس کی کوالٹی تھی کہ وہ کلیور تھا. اب شیطان نے کیا کیا ہے, اس کوالٹی کو یوز کر کے ہوا اور آدم کی لائف میں سن, گناہ کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گیا. اب ہماری لائف میں دیر آر سو مینی تھنگس جو شروعات ایسی ہوتی ہے کہ اچھا ہے, میرا دوست بہت اچھا ہے, یس دیٹ فرینڈ از گڈ, بٹ دا مین اور وہ سیٹن جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے وہ اچھا نہیں ہے. اب بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میری گرل فرینڈ بڑی دعا گو ہے. شروع میں ہم جب ریلیشن شپ میں آتے ہیں, کسی لڑکا اور لڑکی کا آپس میں ریلیشن شپ ہوتا ہے, لڑکی یا لڑکا برا نہیں ہوتا. شروع میں ہم کرتے ہیں کہ یار وہ تو خدا کی باتیں بتاتا ہے مجھے, میں اس کی وجہ سے دعا کرنا شروع کی, میں تو اتنا برا تھا اس نے مجھے ٹھیک کر دیا. بٹ آفٹر سم ٹائم کیا ہوتا ہے, وہی لڑکی یا وہی لڑکا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی پکچرز بھیجیں موبائل کے اوپر, ایسی پکچرز جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں. اب شیطان نے اس کو یوز کیا سٹارٹ میں کہ وہ اچھی ہے, بٹ لیٹر آن وہی لڑکی آپ کو نیکڈ پکچرز بھیج رہی ہے, وہی لڑکی آپ کو غلط پکچرز بھیج رہی ہے تاکہ آپ کو سیڈیوس کر سکے. اسی طرح سے لڑکے بھی, لڑکیاں یا لڑکے اسی طرح سے جو ہیں وہ شیطان کے چکر میں یا اس کے چنگل میں, اس کی اسٹریٹجی میں آتے ہیں, کیونکہ شیطان آپ کو کچھ اچھا دکھا کے کچھ برا کرنا چاہتا ہے. خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے, اس کے اپوزٹ شیطان کیا کرتا ہے, بھلائی میں سے برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو چیز اچھی آپ کو نظر آ رہی ہے ایٹ دی اینڈ, کور اینڈ پہ وہ اچھی نہیں ہے, آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آگے چلتے ہیں اگلی اسٹریٹجی. اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. اب ناؤ گاڈ کمانڈیڈ, خدا نے حکم دیا کہ باغ کا پھل نہیں کھانا. کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ آئی وانٹ ایوری بڈی ٹو پے اٹینشن. اس نے خدا کے حکم کو سوال میں بدل دیا. کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس باغ کا پھل نہ کھانا؟ میں کمپنی چلاتا ہوں, کال سینٹر ہے میرا, تو میں جب آرڈر کرتا ہوں کوئی تو آئی وانٹ کہ اس کو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اس کو جو میں نے آرڈر کیا اس کو مانا جائے, اس کمانڈ کو جو ہے نا وہ فالو کیا جائے. لیکن اگر کوئی شخص اس کمانڈ کے اوپر کویشچن کر دیتا ہے کہ سر کیوں ایسے کیا جا رہا ہے, تو اس کمانڈ کی ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی, اس حکم کی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جائے گی. اب شیطان کی اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے کہ بائبل کے اندر کچھ ایسے سوال آپ کے مائنڈ میں لے کے آئے جو آپ کے ذہن کے اندر بائبل کے مقدس شک و شبہات پیدا کریں. یہ 2000 سال پہلے لکھی ہے, اس پہ بلیو کرنا تھوڑا مشکل ہے. 4000 سال پہلے لکھی گئی ہے بائبل, اس پہ بلیو کرنا مشکل ہے. آج کل تو سائنٹیفک کا دور ہے, آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, یہ آج کل کے دور کے بارے میں تو یہ میچ ہی نہیں کرتی ہے. تو شیطان کا کام ہے وہ کویشچن ریز کرتا ہے خدا کے کلام کے حوالے سے. تو اس نے کیا کیا, خدا کے حکم کو چینج کر دیا ان کویشچن. اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ اس باغ کے پڑھتے ہیں اس باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. اب خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا, خدا نے صرف ایک درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا. اس نے وہ سارے درخت نہیں اس کو دکھائے,
اس نے صرف اس کا دھیان اس چیز پہ ڈال دیا کہ خدا نے کہاں سے اس کو جو ہے نا وہ کس چیز سے جو ہے نا منع کیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اسٹریٹجی, پہلی اسٹریٹجی کیا بتائی میں نے؟ فرسٹ اسٹریٹجی کہ وہ کسی اچھی چیز کا استعمال کر کے آپ میں برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسری اسٹریٹجی آپ کے مائنڈ میں خدا کے کلام کے حوالے سے, خدا کے حکموں کے حوالے سے کوشچن کر کے اس کی ویلیو کو کم کرتا ہے. تیسرا, آگے چلتے ہیں. عورت نے سام سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے. اب یہاں پہ شیطان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ شیطان یہ بتانا چاہ رہا ہے ہمیں بھی آج کل کے دور میں بھی ایسے کرتا ہے کہ خدا ہم سے چیزیں جو ہے نا, جو اچھی چیزیں ہیں وہ ذرا تھوڑی دور ہی رکھتا ہے. اچھی چیزوں کو خدا ہم سے دور رکھتا ہے. شیطان کہہ رہا ہے کہ تم واقعی, خدا نے کہا کہ اگر یہ پھل کھاؤ گے تو تم مر جاؤ گے. کہتا ہے کہ نہیں, خدا تو جھوٹا ہے, ایسا ہوگا نہیں. خدا کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ اینی ون خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نو. بٹ جو شیطان ہے, ہی از دا فادر آف لائرز, جھوٹوں کا باپ ہے. اس نے ہمارے دلوں میں, ہمارے جو یوتھ ہے اس کے اندر یہ جو چیز ڈالنے کی کوشش کی ہے کہ خدا جو ہے وہ جو چیزیں بائبل کے اندر لکھی گئی ہیں, جو چیزیں خدا نے ہمارے ساتھ پرومسز کیے ہوئے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے. جو خدا نے ہمارے ساتھ پرومسز کیے ہیں وہ کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے. اگر ابھی یہاں پہ میں ابھی اس چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے کہا تم ہرگز نہیں مرو گے, تو ہم لوگوں کی لائف میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ لوگ فار ایگزامپل بوائز کے اندر ایک لڑکا ہے, وہ دوسرے لڑکے سے کہتا ہے کہ یار یہ نشہ, یہ جو سگریٹ ہے پی کیوں دے دے, کچھ بھی نہیں ہوگا. میرے ساتھ ایسے ہوا تھا, میں آگے جا کے آپ کو اپنی ٹیسٹیمنی بھی شیئر کروں گا. وہ آرڈر جو خدا نے دیا تھا کہ اگر کرو گے تو مر جاؤ گے, شیطان کہہ رہا ہے نہیں مرو گے. تو یہ چیز شیطان ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ گاڈ از خدا جو ہے ہم سے وہ چیزیں جو ہے نا وہ چھپا رہا ہے, ہمیں وہ لذتیں دنیا کی جو دوسرے لوگ لیتے ہیں وہ ہم سے دور رکھ رہا ہے. لیکن وہ چیزیں جو خدا ہم سے دور رکھنا چاہتا ہے وہ اس لیے ہے تاکہ ہم خدا کی بادشاہت میں جا سکیں. اگلی میں ذرا تھوڑا سپیڈ اپ کروں گا کیونکہ کلام تھوڑا لمبا ہے. اب پیدائش تیسرا باب, اس کی دوسری, تیسری اور چوتھی آیت یہ میں نے پڑھ دی. پیدائش تیسرا باب اور چھٹی آیت پہ آتے ہیں. پیدائش تیسرا باب پانچویں آیت. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کے مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے. اب اس پوائنٹ تک کیونکہ وہ باغ عدن میں تھے, آدم اور حوا, آلریڈی دے ور لیونگ ان دا باغ عدن میں, گارڈن آف ایڈن, وہاں پہ آلریڈی وہ وہاں پہ تھے. بٹ تب تک ان کو یہ چیز نہیں پتہ چلی کہ یار یہ پھل تو بڑا اچھا ہے, آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ تو سارا دن اس درخت کے پاس جس کو خدا نے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا, تب ان کو کیوں نہیں نظر آیا؟ تب کیوں نہیں ان کو وہ درخت جو وہ اٹریکٹیو لگا؟ تب کیوں نہیں وہ درخت کا پھل کھانے کی ان کی خواہش اندر پیدا ہوئی؟ یہاں پہ دیکھیں, عورت نے جو دیکھا, کیا اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ پہلے بھی وہاں ہی تھی باغ عدن میں جہاں پہ وہ درخت تھا. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا ہے اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے, تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. اب اوپر آپ لوگوں کو ایک پکچر نظر آ رہی ہے جہاں پہ دکھایا جا رہا ہے کہ شیطان زبردستی دکھا رہا ہے جو چیز وہ دکھانا چاہتا ہے. شیطان زبردستی وہ چیز دکھانا چاہ رہا ہے جو, اب عورت اس پھل کو ڈیلی دیکھتی تھی, اس پھل کو اس درخت کے پاس ڈیلی وہاں سے گزرتی تھی, لیکن جب شیطان نے اس کو اپنی آنکھوں سے دکھایا, اپنی سوچ اس کے اندر, اس کے دماغ میں اس نے ڈالی, تب اس کو پھل جو ہے وہ نظر آیا کہ واقعی یار یہ پھل تو بڑا زبردست ہے, یہ تو بہت اچھا ہے, کھانے کے لیے بھی اچھا ہے, عقل بخشنے کے لیے بھی اچھا ہے. تو شیطان ایکچولی ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اب ہمارے ارد گرد, میں اکثر وین آئی واز ان اے ٹین ایج,
کالج لائف میں تھے تو ہمارے ارد گرد, میں بوائز کی بات کرتا ہوں یا گرلز بھی, تو کالج لائف میں کیا ہوتا ہے, جو بندہ خدا کے کلام کو سمجھتا ہے, اسپرچولی اسٹرانگ ہے, خدا کی اسپرٹ اس کے اندر ہے, اس کے ارد گرد 100 لڑکیاں بھی بیٹھی ہوں گی یا جیسی مرضی ڈریسنگ کی ہوگی, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جیسے ہی آپ کی لائف پہ شیطان جو ہے وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے وہ لڑکیاں دکھاتا ہے, تو بائک پہ جاتے ہوئے آپ اگر کوئی لڑکی جا رہی ہے بائک پہ, چاہے اس نے برقع پہنا ہوا ہے, آپ کوئی 2-3 کلومیٹر تک اس کے پیچھے جائیں گے کہ نمبر مل جائے. شیطان کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے. شیطان جب آپ اسپرچولی اسٹرانگ ہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھنے کی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سب کچھ جو میرے مائنڈ میں لسٹ آ رہی ہے کسی کو دیکھ کے, جیسے اس کے اندر لسٹ آ گئی اس پھل کو دیکھ کے, خواہش پیدا ہوئی, ہم میں بھی ایسی خواہش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے شیطان کہ آپ لوگوں کے اندر کیوریسٹی آتی ہے کہ یار یہ برقعے کے اندر کیسی ہوگی لڑکی, یا یہ لڑکی جو ہے یہ, اب بے شک میں نے اس کو کیسے کنٹرول کیا, آئی واز ناٹ دا پرفیکٹ گائے. جب لڑکی جا رہی ہے رستے میں, آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کی نظر جو ہے پڑتی ہے اس لڑکی کے اوپر, آپ کی آنکھیں آٹومیٹکلی ادھر کو چلی جاتی ہیں, کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ آپ اس لڑکی کو جو ہے وہ اس نظر سے دیکھیں جو شیطان دکھانا چاہ رہے ہیں. تو اب میں نے کیسے کنٹرول کیا, میں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ کیا یہ 2 منٹ کی جو میری اس پہ نظر پڑنی ہے, یا 2-4 منٹ جو جس میں نے اس کا پیچھا کرنا ہے, کیا یہ مجھے کوئی فائدہ دے گی, یا کیا وہ ایسی چیز ہے کہ دوبارہ لڑکی مجھے کبھی زندگی میں نظر آئے گی. صرف چند لمحوں کی اپنی پلیئر کے لیے, چند لمحوں کی اپنی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنے آپ کو گناہ گار کر لیتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اس طرح سے شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم سے کروانے کی کوشش کرتا ہے. ایوب نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کووننٹ کیا, میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کیا تاکہ میں کنواری کے خلاف جو ہے گناہ نہ کر سکوں. اب ہم لوگوں کو بھی آج یہی چیز کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا جو ہے وہ خدا ہمیں برائی سے, ہماری اگر ہم کوئی برائی کرتے ہیں اس میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے, لیکن شیطان, میں نے ابھی آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ کس طرح سے دوستوں کے ذریعے ہمارے اندر جو ہے وہ بھلائی سے جو ہے نا برائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہاں تک کتنے لوگوں کو جو ہے سمجھ آ گیا؟ آئی وانٹ ایوری ون ٹو بی انوالوڈ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. بہت سے لوگ شاید کہتے ہوں کہ یار یہ تو بڑا بولڈ ہو کے بول رہے ہیں, بٹ دس از امپورٹنٹ. آئی وانٹ ایوری ون ٹو لسن ویری کیئرفلی. تو بہت سے ایسے ریلیشن شپس ہیں, چاہے وہ آپ کی اپنی ہی کمیونٹی کے ہوں یا غیر اقوام کے, کچھ ایسے ریلیشن شپس ہیں جو خداوند کی طرف سے نہیں ہوتے ہیں. اسپیشلی جس ایج گروپ کو آج ہم ٹیچ کر رہے ہیں, ویری ینگ پیپل, ویری ینگ ایج, ابھی میچورٹی لیول گین کرنے کے تھوڑا قریب بھی نہیں ہے. تو اس ایج میں سب سے زیادہ اٹیک شیطان جس سینسٹیوٹی پہ کرتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. تو آئی گیس اٹس فائن, یہی مائک ٹھیک ہے. تو اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن کی طرف لے کے جاتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں, لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کون سی ایسی اگزامپل ہے جو ناہموار جوئے میں جتنے کی وجہ سے اپنے اس پلان کو جو خداوند نے اس کی لائف میں رکھا تھا اس سے وہ دور ہو گیا. خداوند کا پلان اینڈ پرپز ہم سب کی لائف کے لیے بھلائی کیا ہے, اور بڑے منصوبے ہیں, ہماری سوچ سے بھی بڑے. ہم لوگ چھوٹا سوچتے ہیں, بٹ گاڈ وانٹس ٹو گیو اس انلمیٹڈلی. خدا ہمیں زیادہ اور بہتر جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. تو ہم سیموئل پہلا باب اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ داؤد کے بیٹے ابیسلوم کی ایک خوبصورت بہن تھی جس کا نام تمر تھا. اس پر داؤد کا بیٹا امنون عاشق ہو گیا. اب ناؤ امنون جو تھا وہ تمر کا بھائی تھا, چاہے ستیلا, بٹ ہی واز ہر بردر. تو اس کا بھائی تھا چاہے وہ سوتیلا تھا. اس کے آگے دیکھتے ہیں. اور امنون ایسا کڑنے لگا کہ وہ اپنی بہن تمر کے سبب سے بیمار پڑ گیا. کیونکہ وہ کنواری تھی, سو امنون کو
اس کے ساتھ کچھ کرنا دشوار معلوم ہوا. اب یہاں پہ جو امنون ہے وہ بادشاہ کا بیٹا ہے. بادشاہ کا نام کیا ہے؟ اونچی آواز سے. داؤد کا بیٹا ہے امنون, اور وہ اپنی ہی بہن جس کا نام ہے تمر, اس کی خوبصورتی کا شکار ہو گیا. اب ناؤ کیونکہ امنون جو ہے وہ پرنس ہے, بادشاہ کا بیٹا ہے, تو موسٹ پرابیبلی, شاید کی بات ہے, موسٹ پرابیبلی نیکسٹ کنگڈم جو ہے وہ امنون کی ہوتی, اگلی بادشاہت امنون کے پاس آتی, کیونکہ ہی از اے پرنس, پیلس میں رہ رہا ہے شہزادوں کی طرح. تو اس کی لائف کا جو پرپز ہے وہ ہے کنگڈم, اس نے بادشاہ بننا ہے. اگلا, بٹ اس پرپز سے وہ دور کیسے چلا گیا؟ وہ پلان جو اس کی لائف میں تھا, ہی ہیز ٹو گین دا کنگڈم, بادشاہ بننا تھا, وہ کیسے دور چلا گیا؟ کیونکہ اس نے اس ناہموار جوئے میں جتنے کی کوشش کی جو خداوند کی طرف سے نہیں تھا. اب چونکہ وہ اس تمر کی خوبصورتی, اس کی بہن کی خوبصورتی کا شکار ایسا ہو گیا کہ وہ بیمار ہو گیا. تو میں نے اس محبت کو, کیونکہ محبت خوبصورت ہے, لو از بیوٹیفل, لیکن میں نے اس محبت کو نام دیا ہے کیونکہ وہ بیمار ہو گیا اس محبت کی وجہ سے, تو اس کا نام میں نے رکھا بیمار عشق, بیمار محبت. اب بیمار محبت کی کیا کوالٹیز ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب انسان ناہموار جوئے میں جتتا ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور کس طرح سے جو ہے وہ شیطان اس کو اس کے پرپس سے جو خداوند نے اس کی لائف میں رکھا ہے اس سے دور کرتا ہے. پریز دی لارڈ. اب ہم دیکھتے ہیں موسٹلی لوگ جب اس طرح کے ناہموار جوئے میں جتتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے کہ ہیں جس بھی شخص کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے, جب کوئی شخص بیمار عشق بنتا ہے تو اس کے اندر کیا کوالٹیز آتی ہیں. جب کوئی شخص کہے کہ آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے, سو دس از اے سک لو. جب آپ یہ کہہ دیں کہ میں تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی یا میں اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا, تو یہ بیمار عشق ہے, یہ اصل محبت نہیں ہے. دوسری بات, جب کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یار تو آفس میں بھی ہے تو مجھے ٹائم کیوں نہیں دے رہا, تو اسکول میں بھی ہے تو آئی نیڈ یور ٹائم, پڑھائی کر رہا ہے پھر بھی مجھے تیرا ٹائم چاہیے, غیر ضروری ٹائم کا مانگنا, غیر ضروری ٹائم کو ایسی باتیں جو میرے خیال میں بالکل ان لاجیکل ہیں ان کو کرنے کے لیے اب ٹائم کی ڈیمانڈ کرنا بیمار عشق کی نشانی ہے. اس کے بعد جب کوئی شخص آپ کے اس پارٹنر کو جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ خداوند کی طرف سے ہے بٹ ایکچولی ہی واز سینٹ بائی سیٹن, شیطان کی طرف سے بھیجا گیا ہے, جب آپ کی لائف میں وہ شخص ہو اور اس کے ساتھ کوئی اور آگے کنیکٹ ہو یا اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کرے, چاہے آفس میں چاہے اسکول میں, اور آپ کے اندر حسد کا جذبہ پیدا ہو, جیلسی آنا شروع ہو جائے اور کہے کہ تم مجھ سے کیوں بات کر رہی تھی, تم مجھ سے کیوں بات کر رہے تھے, میں نے تمہیں دیکھا تم اس طرح سے ہنس کے بات کر رہے تھے, تو یہ بھی بیمار عشق کی نشانی ہے, سک لو. ہم لوگ تو بڑے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں. پیشنیٹ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ شیطان نے ہماری آنکھیں جو ہے وہ بند کی ہوتی ہیں, اور صرف وہ آنکھیں جو لسٹ, خواہش پیدا کرتی ہیں, ناجائز خواہش, اس کو اس نے اوپن کیا ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. جب کوئی شخص اپنی تمام دوسرے پہلوؤں کو چھوڑ کے صرف آپ کی طرف, اپنی تمام دوسری لائف کے ایریاز کو چھوڑ کے, پڑھائی کو چھوڑ کے, اسکول لائف کو چھوڑ کے, کالج لائف کو چھوڑ کے, اپنے کام کو چھوڑ کے, پیرنٹس کو چھوڑ کے, خدا کو چھوڑ کے صرف آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے, آپ کو ہی سوچتا رہتا ہے اور آپ کے بارے میں جو ہے وہ چاہتا ہے کہ صرف میں اس کے ساتھ ہی رہوں, تو دس از اے سک لو, بیمار عشق ہے. تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے یہ تمر کے عشق میں امنون جو داؤد کا بیٹا تھا اپنی بہن کے عشق میں بیمار ہو گیا, تو ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہیں ہم بھی تو اس طرح کی محبت جو خداوند کی طرف سے نہیں ہے, یا ایسا ریلیشن شپ جو ہمیں خداوند کے پلان سے دور کر رہا ہے, کہ ہم تو اس طرح کے ریلیشن شپ کے اندر نہیں پھنسے ہوئے. ہم لوگوں کو خود کو, اپنے آپ کو جج کرنے کی, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس طرح کے اگر کسی جوئے میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے, اس سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے. آگے چلتے ہیں. پریز دی لارڈ. اب ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کہ شیطان کیوں
اس طرح کی چیزیں ہمارے سامنے لے کے آتا ہے جو ہمیں پسند ہیں. اوکے, کیوں ہمارے سامنے ان چیزوں کو لے کے آتا ہے جو ہمیں جو اٹریکٹ کرتی ہیں. ایک قبیلہ ہے ایسک مور نام کا, ایسک مور قبیلہ ہے. وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ وہاں پہ بھیڑیے جو ہیں وہ ان کی بھیڑوں کو, ان کے علاقے کی بھیڑوں کو جو ہے نا وہ کھا جاتے ہیں آگے. تو ایسک مور کا قبیلہ ہے, ان کو پتہ ہے کہ بھیڑیے کی خصلت کے اندر کیا ہے, بھیڑیے کی خواہش کیا ہے. اس کی خواہش ہے کہ وہ خون کو پسند کرتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چھری کو لیتے ہیں, بار بار خون کے اندر ڈپ کرتے ہیں, اور اس کو جب وہ خشک ہوتی ہے دوبارہ اس کو خون میں ڈپ کرتے ہیں. جب وہ دوبارہ خشک ہوتی ہے تو اگین وہ خون میں ڈپ کی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل خون کی جو اسمیل اس کے اندر رچ بس جائے. اور جب وہ اس ایریے میں جہاں پہ بھیڑیے ہیں وہاں پہ اس کو اس طرح سے مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں تاکہ جب بھیڑیے کو اس کی اسمیل آئے, کیونکہ بھیڑیا کیونکہ خون کو پسند کرتا ہے, تو وہ اس کو آ کے اس نائف کو, اس چھری کو جو ہے وہ چاٹنا شروع کرے. تو جب وہ دیکھتا ہے بھیڑیے کو اسمیل آتی ہے, وہ جاتا ہے, اس لک کرنا شروع کرتا ہے, اس کو چاٹنا شروع کرتا ہے اس چھری کو. تو جب تک اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ہی زبان کیونکہ اس کی چھلی جاتی ہے, اپنے ہی خون کو پی رہا ہے, تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ اپنے ہی خون کو پینے کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتا ہے. تو شیطان بھی یہی کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو ان لسٹ فل چیزوں کو, ان خواہشوں کو جن کو آپ بڑا پسند کرتے ہیں, جن کے پیچھے آپ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز مجھے مل جائے, وقت سے پہلے شیطان آپ کو وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے. آپ کو وہ چیزیں آپ کے سامنے لے کے آئے گا, لڑکی ہے, نشہ ہے, کچھ بھی. اور جب تک آپ کو پتہ چلتا ہے تب تک آپ شیطان کے چنگل میں پھنس چکے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ گناہ کے اندر گر چکے ہوتے ہیں. میرے پاس ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی اپنی ٹیسٹمنی بھی شیئر کرتا ہوں. ابھی صرف یہ بتا دوں کہ امنون, کیونکہ امنون غلط ناہموار جوئے میں جوتا گیا, اس نے خدا کے پلان سے کیونکہ وہ دور ہو گیا. بادشاہ بننے کا تھا اس کا پرپس, جو خدا کا اس کی لائف میں پلان تھا کہ ہی واز دا سن آف اے کنگ, وہ پرنس تھا. ہم لوگوں کی لائف میں بے شک ہم بادشاہ کسی ورلڈلی فادر کے یا ورلڈلی کنگ کے بچے نہیں ہیں. وی آر دا سنز اینڈ ڈاٹرز آف کنگز آف کنگ. ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں, اور خدا کا پلان ہماری لائف میں ہماری سوچ سے بھی بڑا ہے. اور شیطان اسی پلان سے ڈرتا ہے کہ یہ وہ واریئرز ہیں, یہ وہ واریئرز جنگجو سپاہی ہیں خداوند یسوع مسیح کے, جو شیطان کی سلطنت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسی لیے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ لوگ آپ کی لائف میں ان چیزوں کو لے کے آئے جو اس کی سلطنت کو نقصان نہ پہنچانے پائے. تو یہ جو امنون تھا, بادشاہت میں آنے سے پہلے ہی اپنی ینگ ایج کے اندر ہی اس کو قتل کر دیا گیا. تو وہ پلان جو اس کی لائف میں تھا, وہ پلان جو خدا اس کی زندگی میں اس کو ملنا چاہیے تھا, بادشاہ بننا تھا, وہ اس سے چھوٹ گیا. تو آپ لوگوں کی لائف میں بھی ڈو ناٹ لیٹ سیٹن ورک ان یور لائف. آپ کی لائف میں شیطان کو کام نہ کرنے دیں, کیونکہ جو پلان خدا کا آپ کی لائف میں وہ پھر آپ اس کو پورا نہیں کر پائیں گے. اپلائی دیز ورڈز آن یور لائف. اپنی لائف کے اوپر وہ 2 لفظ اپلائی کریں جو خداوند نے اس وقت شیطان کو ہراتے ہوئے کہا تھا کہ تمام ہوا, میرا کام کمپلیٹ ہوا. آج اگر آپ کسی ایڈکشن کا شکار ہیں, چاہے وہ لسٹ ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی نشہ ہے, کسی بھی قسم کا, کہنا شروع کریں, اپلائی کرنا شروع کریں خداوند کے ان 2 لفظوں کو جو خداوند نے کراس پہ کہے تھے, اٹ از فنشڈ. تمام ہوئی, ختم ہوگی. آج ہی یہ نشہ میری لائف سے جا رہا ہے, آج ہی یہ لسٹ میری لائف سے ختم ہو رہا ہے, آج ہی یہ جو غلط کام میں کرتا ہوں میری لائف سے جا رہی ہے. اس کے بعد ایک پروسیس مجھے سمجھ میں آیا کہ کیا ہوتا کیا ہے. نشہ جو بندہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں سب سے پہلے ایک تھاٹ آتی ہے کہ اٹھ جا باہر نا سگریٹ پی. اب وہ تھاٹ کیا لے کے آپ کو آپ کے چیئر سے یا آپ کی چارپائی سے اٹھاتی ہے, آپ کو آپ کے گھر سے باہر لے کے جاتی ہے, آپ کو شاپ پہ لے کے جاتی ہے. وہاں پہ آپ دکان والے سے بات کرتے ہیں اور اس پاکٹ میں ہاتھ ڈال کے اس کو پیسے دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے سگریٹ دیں, اور وہ آپ کو سگریٹ دیتا ہے, آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں, پھر سگریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پہلا کش اس ٹائم آپ لیتے ہیں. ایسی ہے, اتنا لمبا پروسیس. تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ جو تھاٹ سب سے پہلے مائنڈ میں آتی ہے اس کو خدا یسوع مسیح کے نام سے ریبیوک کرنا ہے, ختم کرنا ہے. تو
खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ कि उसी दिन राइट अवे उसी दिन खुदावंद ने मुझे उस नशे से आज़ाद किया. जिस दिन मैंने ये सोचा कि इट इज़ फिनिश्ड और उस थॉट को रिब्यूक करना शुरू किया, खुदावंद ने उसी दिन वो तमाम एडिक्शंस जो मेरी लाइफ में थी, खुदावंद ने राइट अवे उसको ख़त्म किया. अगर 2 मिनट मुझे और मिल जाए, सिर्फ 2 मिनट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच. अब जल्दी से जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बैड पीयर इन्फ्लुएंस. और दाऊद, 2 शमूएल 3 बाब उसकी 13वीं आयत. और दाऊद के भाई समा का बेटा युनदब अमनून का दोस्त था और युनदब बड़ा चालाक आदमी था. अब जब अमनून जो था वो जब तिमर के इश्क में मुब्तला हो गया तो उसका दोस्त जो था ना वो बड़ा चालाक था. उसने क्या किया, उसको कहा कि यार तू बीमार हो जा, ठीक है, बीमार हो जा, और जब बीमार होगा ना एक्टिंग कर बीमार होने की, और अपने बाप से कहा कि वो लड़की मेरे पास ले आए. तो वो दोस्त उसको ये भी कह सकता था कि यार तू तो बादशाह का बेटा है, यार तू अकल कर, किस काम में पड़ गया, खुदा का तेरे लिए इतना बड़ा प्लान है, यू आर गोइंग टू बी अ किंग ऑफ आफ्टर डेविड के बाद तू बादशाह बनेगा, तुझे तो सूट ही नहीं करती ये चीज़. तो उसके दोस्त ने उसको ये नहीं कहा, उसके दोस्त ने कहा कि यार तू बीमार हो जा. तो अभी हमने देखा सांप जो था कुल दस्ती जानवरों में सबसे ज़्यादा चालाक था, तो यहाँ पे इसके दोस्त की भी एक निशानी बताई गई है कि वो बड़ा चालाक था. तो वन ऑफ द क्वालिटी शैतान की वो ये है कि वो चालाक लोगों को यूज़ करता है. तो उसने क्या किया कि उसने युनदब ने उसको गलत मशवरा दिया कि तो हमारी लाइफ में हमें देखने की ज़रूरत है कोई ऐसे, क्योंकि शैतान जो है वो झूठों का बाप है, और जब बाप है तो बेशक बाप के बच्चे तो होते ही हैं. तो शैतान के किड्स हैं जो हमारी लाइफ में शैतान छोड़ता है, शैतान बच्चे छोड़ता है फ्रेंड्स बना के कि यार कोई नहीं, नशा कर ले, खैर है, कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आज किसी आज हमारे साथ जाके कोई लड़की के साथ टाइम स्पेंड कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होगा. तो चुनना अच्छे दोस्तों को वो भी खुदावंद की तरफ से है. आगे चलते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों 15वां बाब 33वीं आयत, फरेब न खाओ, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं. तो आपकी जो बुरी सोहबत है, आपके जो दोस्त यार हैं, वो आपकी अच्छी आदतों को, बेशक आप स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप बड़ा ज़्यादा अपने आप को जो है ना बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बट स्टिल अगर आपकी फ्रेंडशिप सर्कल आपका अच्छा नहीं है तो आपकी सोहबतें जो है ना आपको, बुरी सोहबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ सकती हैं. उन दोस्तों के पीछे डीमंस काम कर रहे हैं, उन दोस्तों के पीछे शैतान काम कर रहे हैं. अच्छी फ्रेंडशिप के हवाले से बात करते हैं हम. 2 तिमोथियस 2 बाब 22वीं आयत, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, और जो पाक दिल के साथ खुदावन से दुआ करते हैं उनके साथ रास्तबाजी और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो. अब लिखा है कि उन लोगों के साथ दोस्ती करो, उनसे सुलह करो जो रास्तबाज हैं और ईमान और मोहब्बत से, वो मोहब्बत और ईमान में मजबूत हैं, उन लोगों के साथ सुलह का तालिब हो. तो हमारा फ्रेंड सर्कल कौन सा होना चाहिए? वो लोग जो खुदावंद से प्यार करते हैं, वो दोस्त जो आपसे खुदा की मोहब्बत शेयर करते हैं, ये नहीं कि शैतान के हवाले से जो है वो बातें करें. तो मेरा ईमान है कि आप लोगों को इन सब बातों से जो आज हमने सीखी हैं कि किस तरह से खुदावंद आपको लस्ट, एडिक्शंस और वो तमाम बुरी आदत जो आपको खुदावंद के बड़े प्लान से पीछे करती हैं, उनको आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं. से इट इज़ फिनिश्ड, तमाम हुआ. और खुदावंद की स्लीप की तरफ देखें, खुदावंद ने आपके लिए खून बहाया है, जान दी है, आपके लिए अपना फिदिया दिया है, ऑलरेडी काम कंप्लीट कर दिया हुआ है. हमने सिर्फ खुदावंद के उस खून को, उस फिदियों को कबूल करके खुदावंद के आगे सरेंडर करना है कि खुदावंद मैं इस नशे से, इस बुरी आदत से नहीं निकल पा रहा हूँ. खुदावंद मैंने ट्राई करके देखा है, खुदावंद मैंने कोशिश करके देखी है, मैं 13 साल इस एडिक्शन से जो है वो जूझता रहा हूँ, मैं 13 साल इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन मैं खुद करने की कोशिश करता रहा, मैं खुद जो है वो इस एडिक्शन से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, लेकिन नहीं निकल पाया. जिस दिन मैंने कहा खुदावंद मैं सरेंडर करता हूँ, मैं हार मानता हूँ, मैं आपको अपनी एडिक्शंस ख़त्म करने के लिए आपके हाथ में देता हूँ, उस दिन खुदावंद ने मुझे आज़ाद किया. आपको भी उसी दिन करेंगे जिस दिन यू सरेंडर योर सेल्फ टू द लॉर्ड. खुदावंद के आगे ताबे कर लेंगे, अपने आप को खुदावंद के हुजूर दे देंगे. मेरे से नहीं होता, आपने करना है. चाहे किसी भी किस्म की एडिक्शन है तो खुदावंद ज़रूर करेंगे. आमीन. खुदावंद आपको बरकत दे.